بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بارہ کی ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 23 سے لے کے 32 ہے۔ ان آیات کی گزشتہ سبق کے اندر ہم نے ترکیب کر لی تھی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر انہی آیات کی تفسیر کریں گے۔ ان آیات کا ماقبل سے ربط کیا ہے اور ان کی تفسیر کیا ہے؟ دیکھیں، ماقبل کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، بڑا کیا، اور حتیٰ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور قبر کے اندر داخل کر دیا۔ تو مقصد تھا کہ انسان کو تنبیہ ہوتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آتا، توحید کے اوپر ایمان لے کے آتا، رسالت کے اوپر ایمان لے کے آتا۔ تو یہ والی جو آیات ہیں، انہی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی دیگر نعمتوں کی طرف متوجہ فرما کر اسی چیز کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتا، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، رسالت کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے، لیکن جو انسان ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور نہیں کیا۔ جو سابقہ جو نعمتیں ذکر کی گئی تھی تخلیق انسانی سے متعلقہ، ان نعمتوں کے اندر بھی غور نہیں کیا، اور یہ لفظ تعالیٰ فرمانے لما یقضی ما امرہ، انسان نے اس کام کو پورا نہیں کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ دلائل قدرت کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آتا اور نافرمانی اور سرکشی کو چھوڑ دیتا، لیکن انسان نے یہ جو حکم الہی تھا اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ مزید کچھ اپنی نعمتیں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کے اندر غور کرے کہ ہم نے کیسی کیسی نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر غور کرنے کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جو منعم حقیقی ہے ان کی نعمتوں کی شکر ادا کیا جائے اور ان کے نعمتوں کے احسان مندی سمجھتے ہوئے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھو، جو تم کھانا کھاتے ہو یہ ہمارے سامنے تو پکا پکایا کھانا آ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے والے کتنے مراحل ہیں، اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ اگر انسان اس کے اوپر غور کرے تو توحید کو اختیار کر لے گا اور ظلم اور سرکشی کو چھوڑ دے گا۔ وہ کون کون سی نعمتیں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جو کھانا تم کھاتے ہو اس کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں، مطلب جیسا کہ بخارات اٹھتے ہیں، پھر وہ بادل جاتے ہیں، بادل بھاری ہوتے ہیں، پھر بارش برستی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش سے میٹھا پانی برستا ہے۔ اگر کھارا پانی برستا ہے یا پھر اسی طریقے سے کڑوا پانی برستا تو پھر اس سے فصلیں اگانا ممکن نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو اٹھا کے اس سے میٹھے پانی کی بارش نازل کی ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا نرم کر دیا ہے کہ یہ جو زمین ہے اس پانی گرنے کی وجہ سے، بارش کے قطروں کی وجہ سے زمین پھٹ جاتی ہے۔ اگر زمین سخت ہوتی، ہارڈ ہوتی کہ جس کے اوپر پانی کے قطرے گرتے تو وہ پھٹتی ہی نہ، تو پھر ظاہر بات ہے اگر پانی اندر نہ جاتا تو پھر اس سے جو مختلف قسم کی فصلیں اور اناج ہے یہ بھی انسان کو حاصل نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بارش کا پانی اترتا ہے تو زمین کے اندر اس کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے اور اس سے فصلیں اگانے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے زمین یہ فصلیں اگا دیتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو بیج سے پھر نشو و نما ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دانے اگاتے ہیں۔ اب دانے کون سے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر ہر قسم کے دانے آ سکتے ہیں، اس کے اندر گندم بھی ہے، اس کے اندر چنا بھی ہے، اس کے اندر جوار بھی ہے، اس کے اندر دالیں بھی ہیں، جو بھی غلہ ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ ہر قسم کی جو فصل ہے وہ اللہ تعالیٰ زمین سے ہی اگاتے ہیں۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو انگور ہیں، انگور اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسی پانی سے ہی اگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے قصبہ اس کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ تو چونکہ اس سے مراد ہے یہاں پہ سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہیں ان کو کاٹ کر کھایا جاتا ہے، اور کچھ ویسے ہی ہیں، کچھ کو پکا کر کھاتے ہیں، کچھ کو بغیر پکائے کھاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کی جو سبزیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے اگایا ہے۔ وزیتون و نخلا، پھر اسی طریقے سے جو مبارک پھل ہے زیتون وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے اگایا ہے۔ نخلا کھجور ہے، کھجور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے اگایا ہے۔ وحدائق غلبا، اور جو گھنے گھنے باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں، خوبانی کے باغات ہیں، مختلف پھلوں کے باغات ہیں، آم کے باغات ہیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے ہی اگائے ہیں، جس سے انسان کو پھل بھی حاصل ہوتا ہے اور پھر انسان کو گرمیوں کے اندر وہاں سے ٹھنڈی چھاؤں یہ بھی حاصل ہوتی ہے، اور پھر جو درخت ہے درخت کی لکڑی سے بھی انسان اپنے مختلف کام یہ کر لیتا ہے۔ وفاقیہۃ و ابا، مختلف قسم کے میوہ جات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پانی سے ہی اگائے ہیں۔ ابا، اور جو گھاس پھوس ہیں جو کہ جانور کھاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے ہی اگائے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے اتنی نعمتیں نازل کی ہیں تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہیں، اور تمہارے جو جانور اور تمہارے جو چپائے ہیں جن کو تم پالتے ہو، مثال کے طور پہ گدھا ہے، گھوڑا ہے، خچر ہے،
اور اسی طریقے سے بکریاں وغیرہ ہے، یہ سارے کے سارے جانور یہ بھی اسی زمین سے اگنے والی فصلوں سے ہی اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر اسی جانوروں سے تم کام میں لا کے اپنے مختلف کام یہ کرتے ہو۔ تو ان ساری کی ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جو منعم حقیقی ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی اور سرکشی کو چھوڑا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، لما یقضی ما امر، انسان جو ہے اتنی قدرت الہی کی نعمتیں دیکھنے کے باوجود بھی اندھا گونگا اور بہرا بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہے جو ابھی تک اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائی ہے۔